کٹ کے چلے جائیں گے اور عبادت میں اضافہ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو خیر وہ حسینان مصر دو رویا کھڑی ہو گئی، منظر ذہن میں رکھیے گا، ہاتھوں پہ لیمو، اس پہ چھری، پردہ سرکا دیا زلیخا نے۔ حضور تشریف لے آئیے، جناب یوسف باہر آ گئے، اللہ رے کوئی حسن، قبلہ معجزہ تھا حسن جناب یوسف کا، براؤن کلر کے بال، گولڈن سونے کی شعائیں، بال ایسے جیسے سونے کے تار ہوتے ہیں جناب یوسف کے، اور کاندھوں پر آئے ہوئے، اور ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ جو سامنے آتا اس میں جادو ہو جاتا تھا، اتنا۔ اور جملہ سماعت فرمائیے، معصوم ہی بیان کر سکتے ہیں، حلیہ رخسار ایسے تھے جناب یوسف کے کہ لگتا تھا ایک ایک لمحے میں ہزار ہزار کلیاں یوسف کے رخساروں پر چٹک رہی ہیں، اللہ یہ حسن تھا۔ اور غزالی آنکھیں کہ دیکھنے والے میں تاب نہیں رہ جاتی تھی، اور دانت ایسے تھے کہ جب گفتگو کرتے تھے تو لگتا تھا ہیرے پر چوٹ پڑ رہی۔ بھئی متوجہ ہیں میرے محترم سامعین یا نہیں؟ اتنا حسن تھا یوسف۔ اچھا اب میں بتاؤں کہ یہاں قدغن لگی ہوئی ہے، یہاں سینسر لگایا ہے معصوم نے کہ جہاں تمہاری آواز خواتین تک جا رہی ہو اور قصہ یوسف پڑھ رہے ہو تو اتنا پڑھنا ہے اور اتنا نہیں پڑھنا۔ وارث شرافت خاندان آل محمد ہے، وارث شرافت خاندان آل رسول، کہ نبی کا قصہ ہے، قرآن کی باتیں، تفسیر کی باتیں ہیں، تب بھی شرافت کا تقاضا دیکھیے کہ اگر بیویوں تک آواز جا رہی ہے تو اتنا پڑھیے اور اتنا نہ پڑھیے۔ تو میں بھی اتنا ہی پڑھوں گا جتنے کی اجازت ہے، اتنا جتنے کی اجازت ہے۔ وہ جیسے ہی باہر آئے اور درمیان سے گزر گئے اور انہوں نے یوسف کو دیکھا اور ہاتھوں پر جو لیمو تھے ان کو کاٹنا شروع کیا۔ وہ لیمو کٹتے چلے گئے، نیچے انگلیاں تھی وہ بھی کٹ گئی، پتہ نہیں چل سکا۔ یوسف گزر گئے، زلیخا نے کہا ہوش میں آؤ، وہ چلے گئے، کہا ہم تو ہوش میں، ہمیں کیا ہوا؟ کہا نہیں ذرا اپنے ہاتھ دیکھو۔ تو انہوں نے کہا ہمارے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ کہا دیکھو تو صحیح۔ اب جو دیکھا تو تھل تھل خون بہ رہا ہے۔ اچھا دیکھیے یہ مردوں کی بات نہیں ہے، مصر کی ان حسیناؤں کی باتیں بتا رہا ہوں کہ جن کے پیر میں کبھی کانٹا نہیں چبھا، وہ مخمل پہ چلنے والیاں ہیں، ریشم پہ رہنے والیاں ہیں۔ وہ حسینان مصر انگلیاں کٹ گئی پتہ نہیں چلا، کیوں؟ معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ جلوہ یوسف سامنے ہے۔ اب انگلیاں کٹ گئی ہیں، خون بہ گیا ہے، پتہ نہیں چلا۔ اس کا مطلب اگر جلوہ طاقتور ہو تو زخم لگ جائے درد نہیں ہوتا۔ تو اب ماتمی کو شعور ہو یا نہ ہو، لیکن 10 محرم زنجیر لگاتے وقت ماتمی کے سامنے جلوہ فخر یوسف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماتمی کو ایسا، ماتمی کو شعور ہو یا نہ ہو یہ علیحدہ بات ہے، لیکن فخر یوسف کا جلوہ سامنے ضرور ہوتا ہے۔ اچھا ذرا میں مختار صاحب بات کو ایک قدم آگے بڑھ کے کہنے کا عادی ہوں۔ ایک مطالعہ ہوتا ہے اور ایک حاصل مطالعہ ہوتا ہے، تو ذرا حاصل مطالعہ جملہ سنیے۔ خدا نہ کرے کبھی آپ کے ہاتھ پر کانٹا چبھ جائے، کوئی سوئی چبھ جائے، کوئی چھری سے زخم لگ جائے، اللہ نہ کرے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مرہم لگا دیتے ہیں، ایسا ہی کرتے ہیں تو ٹھنڈک پڑ جاتی ہے زخم پہ۔ اچھا اگر مرہم لگانے کے بجائے آپ ایسا کیجئے لیمو کاٹ کے وہ نچوڑ دیں اوپر، ذرا سنیے، تو اگر زخم لگے خدا نہ کرے تو لیمو نچوڑ دیجئے، تو خدا کی قسم زخم کا اتنا درد نہیں ہوگا جتنا لیمو کے رس سے تیزاب، گویا ایسا لگے گا زخم پہ تیزاب۔ اب سمجھیے آپ، حسینان مصر کے انگلیوں کے اوپر ہے لیمو، سمجھے میرے موت، پہلے لیمو کٹا ہے پھر انگلیاں کٹی ہے، تو نہ انگلیوں کے کٹنے کے زخم کا درد ہے، نہ لیمو کے تیزاب کی احساس،
سمجھ رہے ہیں؟ حسین کے ماتمی کے لیے بھی دوہری کیفیت ہے، وہی کہ زنجیر کا زخم بھی ہے اور اپنے بیگانوں کے تیزاب جیسے فتوے بھی ہیں۔ ماتمی بھی دونوں چیزوں سے گزرتا ہے، گزر گئے۔ سنیے گا حضور، ایک دن کہنے لگی کہ یوسف ہم نے وہ فلاں نواب زادی ہے اس کی پارٹی میں جانا ہے، تقریب میں جانا ہے، چلو سواری تک پہنچاؤ۔ زر خرید غلام سواری پہ پہنچا دیا۔ کہنے لگی یوسف میں اپنے حجرے خاص میں سنگھار میز پر اپنا 9 لکھا ہار بھول آئی ہوں، ذرا جا کر وہ 9 لکھا ہار تو لے آؤ۔ یوسف نے کہا ٹھیک ہے، چلے محل خاص میں حجرے 9 لکھا ہار۔ اب وہ سواری سے اتر کے یوسف کے پیچھے پیچھے چلی، اندر پہنچی، اندر جا کے کمرے کو بند کیا اور تالا لگا کے چابی ہاتھ میں پکڑ لی، تالا لگا لیا۔ یوسف نے ہار اٹھایا اور جیسے دیکھا زلیخا کھڑی ہے اور ہاتھ میں چابی اور ہنس رہی ہے، وہ کہنے لگی یوسف اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میرے جوان متوجہ رہیں اور جملہ سماعت فرمائے کہ کس طرح ہمارا کریکٹر ہونا چاہیے۔ اے یوسف اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو بے ساختہ فرمایا وہی بچائے گا جو بند کمروں میں معصوم کی عزت کا محافظ ہوتا ہے، وہی بچائے گا۔ یہ کہہ کر دوڑے جناب یوسف اور پیچھے دوڑی یوسف کے، اور یوسف تو ہاتھ نہ آئے کرتا ہاتھ میں آ گیا، مگر دوڑتے چلے گئے، یوسف نے پرواہ نہ کی اور پیچھے سے کرتے کا دامن پھٹتا چلا گیا۔ دروازے کے قریب پہنچے، تالا لگا تھا، اشارہ کیا یوسف نے، ٹوٹ کے تالا دور جا کے گر گیا۔ اب سنیے گا، اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے عزیز مصر کھڑا ہے۔ عجب منظر ہے، یعنی پیچھے زلیخا، دروازہ کھول کے نکل رہے تو سامنے شوہر۔ کیسی سینسیٹیو سچویشن آ گئی ہے، کچھ نہ کہنے جیسے نہ سننے جیسے۔ اس سے قبل کہ یوسف کچھ کہتے پیچھے سے زلیخا نے چیخ ماری، اسے خرید کے لے آئے کہ جس نے تمہاری ہی بیوی کی آبرو پہ ہاتھ ڈال دیا۔ اللہ، اسی جگہ چارج لگا یوسف پہ، قید خانے میں بھجوا دیے گئے، وہیں سے سیدھے قید خانے میں آ گئے، جیل خانے میں۔ اللہ نے یوسف کو 2 معجزے عطا کیے، ایک حسن کا معجزہ، ایک تعبیر خواب کا علم۔ کوئی خواب دیکھتا تھا یوسف تعبیر دیتے تھے۔ یوسف کے بعد یہ تعبیر خواب کا علم اللہ نے میرے 8ویں امام کو عطا کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سرکار امام علی رضا امام ضامن علیہ السلام کو، ان کو یہ علم عطا کیا۔ اگر آپ کبھی خواب دیکھیں تو آپ پر یہ بات لازم ہے کہ کسی کو اپنا خواب نہ سنائے، بلکہ جب بیدار ہوں تو 8ویں امام کے حرم مبارک کی طرف، روضہ مطہر کی طرف منہ کر کے زیارت امام ضامن پڑھیں، السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء، پڑھتے ہیں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ زیارت پڑھ کے اور یوں مخاطبوں کے آقا جو خواب میں نے دیکھا ہے، یہ خواب میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ ہی اس کی تعبیر دے دیجئے گا اور اس خواب کے منحوس اثرات سے مجھے، میرے خاندان کو، میرے اہل و عیال کو بچا لیجئے گا۔ جب امام ضامن امام رضا علیہ السلام تعبیر دیں گے تو اس تعبیر میں برکت ہی برکت ہوگی، خیر ہی خیر ہوگا۔ بھئی کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے محترم سامنے؟ توجہ ہے؟ بہرحال یوسف کو بھی تعبیر خواب کا علم تھا۔ قید میں آ گئے، 2 قیدی آ گئے، اب جو یہ بھی قیدی ہیں وہ بھی قیدی ہیں۔ کہا اچھا تو آپ کو تعبیر خواب کا علم آتا ہے؟ ان قیدیوں نے کہا ہم نے خواب دیکھا ہے، ذرا تعبیر تو دیجئے، کیا خواب دیکھا ہے؟ ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں پیاسے کہاں کہاں ہیں، میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں۔ ایک نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کی ٹوکری رکھی ہوئی ہے، چیل کوے روٹیاں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، تعبیر بتائیں۔ جناب یوسف نے کہا تم نے خواب دیکھا ہے پیاسوں کو پانی پلا رہے ہو، تمہاری سزا کیا ہے؟ کہا سزائے موت کا قیدی ہوں۔ یوسف نے کہا تعبیر یہ ہے کہ تمہیں مارے گا نہیں، قتل نہیں کرے گا، بادشاہ معاف کر دے گا۔
صرف معافی نہیں کرے گا بلکہ بادشاہ تمہیں اپنے دربار خاص میں ملازمت دے گا اور تم جام بھر بھر کے بادشاہ کو پلاؤ گے اور اس کے وزراء کو۔ دوسرے سے کہا تم نے جو خواب دیکھا ہے کہ تمہارے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور جانور پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں روٹیاں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بادشاہ تمہیں قتل کرائے گا، صرف قتل ہی نہیں کرائے گا، تمہاری لاش کو صحرا میں پھینکوا دے گا اور جنگل کے جانور جو ہیں وہ تمہاری لاش کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا جائیں گے۔ وہ ہنسنے لگے، وہ قیدی ہنسنے لگے، کہنے لگے آپ نے تعبیر دے دی، ہم نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا تھا، ہم نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا، آپ نے تعبیر ہی دے دی۔ تو جیسے ہی کہا کہ ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا، جلال آ گیا جناب یوسف کو۔ آپ نے فرمایا خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اب ہوگا وہی جو میں نے کہہ دیا ہے، ہوگا وہی جو میں نے کہہ دیا ہے۔ وہی ہوا، وہ سزائے موت پا کر پھینک دیا گیا، یہ بادشاہ کے دربار میں ملازم ہو گیا، جام بھر بھر کے پلا۔ ایک دن خود بادشاہ نے خواب دیکھ لیا، درباری نجومیوں کاہنوں سے تعبیریں لیں، بادشاہ مطمئن نہیں ہوا۔ سب کو تہہ تیغ کر دو، دربار میں رہتے ہیں سال بھر جاگیریں، انعام پاتے ہیں، جب مجھے خواب کی تعبیر چاہیے تھی تو سب ناکام ہو گئے، کوئی علم الافلاک کا عالم میرے کام نہ آیا، سب کو تہہ تیغ کر دیا جائے۔ دربار پہ موت کا سناٹا طاری تھا کہ وہ جام بھر بھر کے پلا رہا تھا، ذہن میں ہے؟ اس نے جام رکھا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو میں کچھ عرض کروں۔ ایک تعبیر دینے والے کو میں جانتا ہوں، ایک تعبیر دینے والے کو میں جانتا ہوں۔ کہا جب اتنے بڑے بڑے عالم تعبیر دینے والے نجومی ناکام، کون سی سلطنت کا، کون سے ملک کا، کون سی ریاست کا ہے؟ بھیجو سواریاں، لشکر کو بھیجو، اسے بلاؤ۔ اس نے کہا کسی سلطنت کا، کسی ریاست کا نہیں، وہ تعبیر خواب کا عالم تو آپ کے قید خانے میں رہتا ہے۔ ہمارے قید خانے میں اتنی بڑی تعبیر خواب کا عالم کون سا ہے؟ بلاؤ ذرا، اگر غلط تعبیر دی تو میرا سر اڑا دیجئے گا۔ لو جناب، وہ جو الزام لگنے پر گئے تھے جیل میں، آج وہاں سے یوسف باہر آئے، وہی پھٹا ہوا کرتا پہنا ہوا جو اب بہت زیادہ میلا بھی ہو گیا تھا۔ جب باہر آئے، بادشاہ کو خواب کی تعبیر دی، حیران ہو گئے، نجومی بھی، کاہن بھی، بادشاہ بھی مطمئن ہو گیا، اتنی عالی شان تعبیر۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے پوچھا کہ اتنا بڑا عالم یہ ہمارے قید خانے میں کس جرم میں گیا ہے؟ جرم نہ پوچھئے سرکار، جرم نہ پوچھئے، وہ بڑا خطرناک اور شرمندہ کر دینے والا ہے، وہ تو بیان کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، اور کسی ایرا غیرہ کے ساتھ بھی نہیں، خود آپ کے وزیر کی بیوی کے ساتھ الزام لگا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا اتنا گندا الزام، مگر ان کے چہرے پر تو عصمت ہی عصمت ہے، ان کے چہرے سے نہیں لگتا کہ یہ الزام صحیح لگا ہے، ان کے چہرے کی پاکیزگی تو کچھ اور ہی بتا رہی ہے۔ بہرحال کوئی گواہ ہے، جسٹس کا معاملہ ہے، مصر کے قوانین ہیں، کوئی جنگل کے قانون نہیں، لہٰذا کوئی آپ کے پاس صفائی دینے والا ہے، کوئی تصدیق کرنے والا ہے، کوئی گواہی دینے والا ہے۔ تو جناب یوسف نے کہا کہ بادشاہ سنیے گا حضور، وہ جو جھولے میں بچہ لیٹا ہوا ہے، بھائی توجہ فرمائے میرے محترم، کیا آپ کو یہ ہوا کی سرکشی آپ کو متاثر کر رہی ہے کچھ؟ یہ جو بچہ لیٹا ہوا ہے، یہ بچہ میرا گواہ ہے۔ دیکھیں اگر ہم ان چیزوں سے متاثر ہو کر مجلس کو مختصر کر کے چلے جائیں گے تو مجرم ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی یہ باتیں یوں بھی ہو جاتی ہیں کہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم کتنے اخلاص رکھتے ہیں، ورنہ اب کیفیت تو یہی بنی اچھا بھائی اب ذرا مختصر کر کے نکل جائیں، موضوع پھر کبھی پڑھ دیں گے۔ لیکن یہ باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم دیکھیں ہماری قلبی انوالومنٹ کتنی ہے۔ بڑے بڑے دعوے تو ہم کر دیتے ہیں، تو ان باتوں سے ہی پتا چلتا ہے کہ وہ دعوے سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ اب میں کہوں صاحب اب چونکہ ماحول ایسا بن گیا، بھیا ذرا معاف کرنا، مصائب پڑھتا ہوں اور میں جا رہا ہوں، ہو جاتا ہے نا؟ نہیں، کیا ہو گیا اگر ہوا تھوڑی زیادہ چل رہی ہے، بیٹھیں کچھ مسئلہ نہیں ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ کوئی گواہ ہے؟ کہا بادشاہ سلامت، میرا جو گواہ ہے وہ سامنے جھولے میں لیٹا ہوا ہے۔ یہ جھولے میں لیٹا ہوا ہے، یہ کیا اتنے بڑے بڑے جج بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا بس حضور وہی ہے، ذرا دیکھیے گا میلا سا، وہ پھٹا ہوا کرتا، وہ جو پہنے ہوئے تھے ویسے ہی جیل میں چلے گئے تھے نا، وہ جیسے ہی جیل میں چلے گئے۔
اور سا وہ جھولا رکھا، بچہ چھوٹا سا جھولے میں لیٹا، لیکن کمال دیکھیے بچے نے ایک جملہ کہا ہے بڑے بڑے ججوں کو حیران کر دیا۔ او خدا کی قسم، بڑے بڑے قانون کی کتابیں دھری کی دھری رہ گئیں، اس نے جناب ایسا حیرت انگیز فیصلہ کر دیا کہ سب کو حیران کر دیا۔ ہاں بھائی یوسف کے گواہ بچے، بولو کیا گواہی دیتے ہو تم؟ اور بچے نے عجب جملہ کہا، اور دنیا حیران ہے کہ بچہ کیا گواہی دے گا۔ اور جھولے سے آواز آئی، اے بادشاہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ یوسف کا کرتا دیکھا جائے، اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو گناہگار یوسف ہے، کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو گناہگار زلیخا ہے۔ وہ بھرا دربار دیکھ رہا تھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے۔ خدا کی قسم حضور عالی اسی وقت رہا ہوئے، پہلی پوسٹ ملی وزیر خزانہ، جو عزیز مصر کی جگہ تھی، وزیر خزانہ، وہ نکال دیے گئے چونکہ انہوں نے الزام غلط لگایا تھا۔ بادشاہ خود متاثر ہو گئے۔ اب لو سنو، سب سال گزرتے چلے گئے اور وزیر خزانہ سے بڑھتے 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 اب خود بادشاہ بن گئے۔